السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم سبق معاشرے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، معاشرے کے معنی یا مفہوم کیا ہیں؟ ایک گروہ جس نے 3 سے زیادہ افراد عام اصولوں، عام ضوابط اور عام اقدار سے ایک خاص علاقے میں زندگی گزارتے ہوں تو اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح معاشرہ سماج کی اکائی ہوتا ہے۔ معاشرے کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے: خانہ بدوش معاشرہ، قبائلی معاشرہ، دیہی معاشرہ، شہری معاشرہ وغیرہ۔ اب ہم خانہ بدوش معاشرے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ غذا کی تلاش میں، شکار کی تلاش میں، مویشیوں کی پرورش کے لیے اور تجارت کی غرض سے موسم کے اعتبار سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف نقل مکانی کرنے والے اشخاص کے گروہ کو ہم خانہ بدوش قبیلہ کہتے ہیں۔ خانہ بدوش کو مختلف زبانوں میں یوں کہا جاتا ہے: تمل زبان میں مسنچاری، تیلگو میں ٹنڈولی، تلو میں پوکن، ملیالی میں ٹینٹنے اور لاطینی زبان میں نوماس، انگریزی میں نومیڈ تو ہندی میں متحرک کہا جاتا ہے۔ خانہ بدوش معاشرے کی خصوصیات: جینے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں۔ روایتی اعتبار سے جانداروں، جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنے کے لیے، مویشیوں کے غذا کو اکٹھا کرنے کے لیے، دوائیوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں۔ عارضی زندگی ہوتی ہے۔ میدانوں کے درختوں کی چھاؤں یا شہر کے سلم علاقوں میں عارضی مکانات جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں صفر سرمایہ یا بہت کم قلیل سرمایہ پایا جاتا ہے، اسی سے یہ اپنا کام کاج چلاتے ہیں۔ یوں تو خانہ بدوش قبیلے کے لوگ قدرتی طور پر ذہین ہوتے ہیں۔ ہر خانہ بدوش قبیلے کی اپنی الگ الگ ایک مادری زبان ہوتی ہے۔ قبائلی معاشرے اور ان کی خصوصیات: کیڈسکر، یہ ایک سماجی سائنسدان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ قبائلی کے لیے کنبہ نسل معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ انگریزی زبان میں لفظ قبیلے کے معنی ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو لاطینی زبان ٹرائب سے ماخوذ ہے۔ یونانی اور رومیوں نے لاٹسم ضلع میں بسنے والے قبائلوں کو سب سے پہلے ٹرائبل کا لفظ استعمال کیا۔ کنڑ زبان میں کنبہ اور خون کے رشتوں سے بندھی ہوئی نسل کو ہی قبیلہ کہا جاتا ہے۔ قبائلی کو آدی واسی، مولاواسی، گریجن، جنگلی ذات جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ لندن کے علم انسانیت انسٹی ٹیوٹ نے قبیلے کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے: ایک محدود مقررہ علاقے میں بس کر اس کو اپنا علاقہ مانتے ہوئے اسی سماجی ثقافتی اعتبار سے باہمی انتظام کر لینے والے گروہ کو قبیلہ کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، قبائل کو ہم 3 بڑے قبیلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کاکیشین، نمبر 2 منگولین، نمبر 3 نیگرو۔ پوری دنیا میں یہی 3 قسم کے قبائل پائے جاتے ہیں، یا نسل بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، پہلی تصویر میں کاکیشین قبائل کے لوگ دیکھے جا رہے ہیں، دوسری تصویر میں منگولین اور تیسری تصویر میں نیگرو نسل کے لوگوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم کاکیشین کی خصوصیات جانیں گے۔ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ گورے رنگت والے ہوتے ہیں، ان کی ناک کھڑی ہوتی ہے اور بلند ہوتی ہے، سیدھا جسم، وسیع چہرہ، چھوٹے ہونٹ، جسم پر گھنے بال بھی ہوتے ہیں۔ اس قسم کے نسل کے لوگ امریکہ، فلسطین، ایشیا،
ایران، بلوچستان کے علاوہ ہمارے ملک کے شمالی حصے میں پائے جاتے ہیں۔ منگولین، اس قسم کے لوگ عام طور سے زرد رنگ کے ہوتے ہیں، زرد یعنی پیلے رنگ کے، گول سر، چھوٹی آنکھیں چپٹی ہوتی ہیں، چہرہ گول، ان کی پیشانی سامنے پھیلی ہوئی نہیں ہوتی۔ بر اعظم ایشیا کے مشرقی علاقے جیسے ملیا کے جزائر، ملیشیائی علاقے اور چین سے ان کا تعلق ہے۔ نیگرو نسل کے قبائل، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والوں کا سر گول، چپٹی ناک آگے کی طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں، سخت گھنگھرالے موٹے موٹے بال ہوتے ہیں اور ان کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگ ہم افریقہ، آسٹریلیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں قبائلی زندگی گزارنے والے لوگوں کو ہم 3 جغرافیائی خطوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ وہ ہیں شمال مشرقی خطے کے لوگ، وسطی یا درمیانی خطے کے قبائلی لوگ، تیسرا ہے جنوبی خطے کے قبائلی لوگ۔ شمالی مشرقی خطے میں ہمالیہ کے ذیلی کوہستان میں جو قبیلے رہتے ہیں وہ یہ ہیں: ناگا، کونیاک، رنگما، سنگما، آہو، انگاما، لہوٹامے، چانگا، کاہلو، لوشامی، لاکھیر، خوشی گارو، کچھاری، لفیجا وغیرہ۔ اس قسم کے یا اس قبائل کے لوگ شمال مشرقی خطے میں آباد ہیں۔ اب وسطی یا درمیانی خطے کے قبائل۔ شمالی ہند کے میدانوں میں پائے جانے والے یہ قبائل سنتال، منڈا، بھومگی جا، کوے، لودھا، ساپورا، جاؤنگا، کھونٹ، کوروک، کونڈا، بھیل، برہارا، کول، مالیرا نام سے پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بائیگا، پردھان، پریمار، اکھیریا، ہلماریا، بسون، رانا ماریا وغیرہ وسطی درمیانی خطے کے قبائل کے نام ہیں۔ اب ہمارے حصے میں یعنی جنوبی خطے میں پائے جانے والے قبائل، یہ اکثر تمل ناڈو، آندھرا پردیش اور کرناٹکا میں دیکھے جاتے ہیں۔ چنچو، توڑا، بڑگا، کوٹا، پانین، ارولا، کرمن، کروبا، کونڈا، راجا گونڈا، سولیگا، کارو، کروبا، جینو کرنا، گوگا، ہسلا، کوٹا، پیلین، بروا، دھنگر، گاؤلی، کاڑو، گلیا، ہپلگی، وکلیگا وغیرہ پائے جانے والے جنوبی خطے میں پائے جانے والے قبائل ہیں۔ پیارے بچوں، قبائلی باشندوں کے خصوصیات: یہ سادہ اور آسان مزاج ہوتے ہیں، قدرت کی پرستش کرتے ہیں، اپنے گروہ کے متعلق لگاؤ اور فرمانبرداری کا جذبہ ان میں پایا جاتا ہے، عورتوں کی عزت اور مساوات کو اہمیت دیتے ہیں، داخلی دوستی اور شادیوں کو اہمیت دیتے ہیں، مختلف مادری زبانیں یہ رکھتے ہیں، قدرتی ماحول کی زندگی میں زندگی بسر کرتے ہیں، شکار اور چھوٹی زراعت ہی ان کا پیشہ ہوتا ہے، جنگلات سے پیداواری معیشت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم دیہی معاشرے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ علاقائی زبان میں دیہات کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے ہلی، پلی، کھیڑا گاؤں، کھریا وغیرہ۔ ہندوستان دیہاتوں کا ملک ہے اور زراعت یہاں کا اہم پیشہ ہے۔ قدیم ہندوستان کے ادب دیہاتوں کا بننا، دیہاتوں کا عروج اور انتظام کے بارے میں کئی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ بوگارڈس کے مطابق انسانی سماج دیہات کے گہوارے میں ہی عروج ہوا ہے۔ آبادی کے حجم والا، سادہ حقیقی زندگی گزارنے والا، آپسی رشتہ داری اور تعلقات سے منسلک کنبوں کا مجموعہ ہی دیہات ہے۔ آبادی کے اعتبار سے دیہات کے معنی کی تفصیل کچھ اس طرح ہوتی ہے: 5000 سے کم آبادی کا علاقہ ہو،
ہر مربع کلومیٹر میں آبادی کا حجم 400 سے کم ہو، وہاں کے لوگوں کا 70% سے زیادہ زراعت پر انحصار ہو، زراعت اور اس سے متعلق پیشوں پر منحصر ہو۔ صرف آبادی کی بنیاد پر قریے کا مفہوم دینا ٹھیک نہیں، بلکہ افراد کے درمیان موجود سماجی تعلقات بھی اہم ہوتے ہیں۔ قریے کی 3 قسمیں ہیں۔ مرکزی دیہات، اس دیہات کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ کھیتوں اور باغوں کے وسط میں گھر ہوتے ہیں، گھر ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، گاؤں کے اطراف کھیتیاں ہوتی ہیں، زراعتی لوگوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ دیہات بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ خصوصی کھیتوں کے گھر والا دیہات، اس قسم کے دیہات کرناٹک کے ساحلی علاقوں اور رائچور کے آب پاشی کے علاقوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک زراعتی کنبہ دوسرے زراعتی کنبے سے الگ زندگی گزارتا ہے۔ کسانوں کے گھروں کے اطراف مویشی خانہ، زراعت کے لیے درکار آلات، فصلوں کے ذخائر خانے اور مویشیوں کے لیے درکار گھاس پھوس کے بنڈیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ مکانوں کی قطار والا دیہات، اس طرح کے دیہاتوں میں گلیوں کی دونوں طرف گھروں کی قطاریں ہوتی ہیں، ایک گھر دوسرے گھر سے چسپاں ہوتا ہے۔ دائرہ نما قریہ، اس طرح کے دیہات کو گول شکل کا قریہ بھی کہا جاتا ہے۔ بالخصوص مسجد، مندر، گرجا گھر یا تالاب وغیرہ کے اطراف گھروں کی آبادی والے گھر یہاں پر ہوتے ہیں۔ مستطیل نما یا مربع نما قریہ، یہ قریہ قطاردار قریے کی مشابہت رکھتا ہے۔ بازاری قریہ، بازار کے اطراف پھیلے ہوئے دیہات کو ہم بازاری قریہ کہہ سکتے ہیں۔ دیہی معاشرے کی خصوصیات، ساخت میں چھوٹا ہوتا ہے۔ میکس ویبر کے مطابق ہندوستان کے لاتعداد لوگ دیہاتوں میں بستے ہیں۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان کے 68% لوگ دیہی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک شخص اور دوسرے شخص کے درمیان دوستی، پیار، محبت، بھائی چارگی اور راز تعلقات پائے جاتے ہیں۔ دیہات پر یہ منحصر ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں 59% مرد اور 75% عورتیں زراعت پر منحصر ہوتی ہیں۔ معاشرتی زندگی، دیہات کے معاشرے میں عام طور سے قدرت پر بے حد اعتقاد ہوتا ہے۔ بارش سے لے کر ہر قدرتی چیز کی پوجا پاٹ عبادت ادا ہوتی ہے۔ مقامی دیوتا کے میلے تہوارات کو اجتماعی طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ عام طور سے بھائی چارگی کی زندگی گزارتے ہیں۔ بنیادی شہری سہولیات، دیہی علاقوں میں انسانی معاشرے کے لیے درکار سہولتیں جیسے صحت، تندرستی، تعلیم، شہریوں کے عوامی تحفظ اور عدلیہ کا نظام وغیرہ میں توازن نہیں ہوتا، اس کی کمی پائی جاتی ہے۔ جمہوری طرز عمل، اب ہندوستان کے دیہی علاقے جمہوریت کی طرف بڑھ چلے ہیں۔ گرام پنچایت میں تمام طبقوں کی شمولیت اس کا ثبوت دیتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم شہری معاشرے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ صنعتی انقلاب کے بعد شہروں کی ساخت میں اہم تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے انقلاب میں صنعتی انقلاب پر اپنا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ لوگ دیہاتوں کو ترک کر کے شہروں کی طرف نقل مکانی کرنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے شہر عظیم شہروں میں تبدیل ہو گئے۔ زراعتی پیداوار غیر زراعتی پیداوار کا روپ لینے لگی۔ کثیر پیداواری سرگرمیاں، بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر، بڑی بڑی صنعتیں، بڑے بڑے تجارتی اداروں کا قیام کا سبب بنتی ہے۔ آئینی مفہوم میں دیکھا جائے تو ایک ملک کے انتظامیہ میں شہروں کا اہم ترین مقام ہے۔ ایسا معاشرہ جو 5000 سے زیادہ آبادی رکھتا ہے اور فی مربع کلومیٹر 1000 کی آبادی کی کثافت رکھتا ہے، وہاں مقیم 75% سے زیادہ لوگ غیر زرعی کاموں میں مشغول ہیں۔
آبادی کی کثافت زیادہ ہے تو ہم اس کو شہر کہہ سکتے ہیں۔ شہری سماج کی خصوصیات۔ پیارے بچوں، شہری سماج ساخت میں بڑا ہوتا ہے۔ کم سے کم 1 مربع کلومیٹر میں 4281 آبادی رہتی ہے۔ کثیر ثقافتی اختلافات اس کی خصوصیت ہیں۔ شہروں میں مختلف زبانیں، مختلف مذاہب اور ثقافتی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ غیر زرعی پیشے یہاں پر اہم ہیں۔ صنعتی پیداواری پیشے، تجارتی لین دین کے شعبے میں شہروں کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ابتدائی رشتہ داریوں میں ہم دوری دیکھتے ہیں۔ شہری سماج میں رسمی رشتہ داری ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طرح سے منفرد زندگی کو یہ ترجیح دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کے تعلق کو اپنانے کے طریقے سے لوگ دور رہتے ہیں اور رشتہ داروں سے کنارہ کشی ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق پیارے بچوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔